نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وفي رواية وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ٹائم تو بہت ہو گیا بھائی، آپ کے گمان سے 2-2.5 گنا زیادہ ٹائم ہو گیا. آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں یوں بتایا گیا تھا کہ جی بس 9 بجے سے 9:30 بجے تک جلسہ ختم ہو جائے گا، اور یہاں تو بہت ہو گئے، 9 تو بہت پہلے بج چکے تھے. ہو سکتا ہے یہی تصور ہو آپ کے ذہن میں کہ بس 9 سے 9:30 بجے تک ہی تو بیٹھنا ہے. تو ٹائم بڑھتے بڑھتے 11 کی طرف پہنچ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ 12 بھی بج سکتے ہیں. تو پہلی بار آپ کو جلسے میں بلایا گیا، پہلی بار اس گاؤں میں، گاؤں کا نام بھی بہت ہی عجیب سنا ہے، ماجایا ڈھانی. اب ماجایا ڈھانی کے، اچھا ماجایا کا مطلب ہے سارے ایک ماں باپ کی اولاد. ماجایا کا مطلب ہمارے علاقے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ ایک ہیں ان کے. اب اللہ بہتر جانا ہے کہ تم ماجایا کیوں کہتے ہو اسے، یہی ہے نا مطلب. اور ڈھانی کا مطلب تو وہی ہے کہ تم لوگ ایک جگہ رہنے لگ گئے ہو. اسی کو کوئی ڈھانی کہہ دیتا ہے. کہیں پرانے دور میں کتابوں میں لکھا ہوتا تھا مزرعہ. تو مختلف اپنے اپنے اعتبار سے نام دے دیے جاتے ہیں. تو ماجایا ڈھانی میں پہلی مرتبہ لمبی مدت کے بعد آپ کی تشریف آوری اس طرح ہوئی ہے، جلسہ ہوا، اور تھوڑی دیر کے لیے کہہ کر کے آپ کو بلایا گیا، اور اتنا لمبا ٹائم آپ سے لے لیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ آپ حضرات کو بلایا جائے اور آپ نہ آئیں. تو یہ امید تو آپ سے نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ قرب قیامت ہے. اب وہی دین پر چلے گا کہ جو واقعی دین دار ہوگا، ورنہ تو بہہ جائیں گے. اب جو بھی دین پر چلنے والا نظر آئے، سمجھ لو کہ واقعی وہ دیندار ہے، ورنہ یہ دور ایسا آ گیا ہے، قیامت نزدیک آ رہی ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا، بتایا، یعنی امت کو بتایا جو ہم تک پہنچا ہے کہ وہ دور آ جائے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، او کما قال، کہ دور ایسا آ جائے گا کہ صبح کو مومن، شام کو کافر. شام کو مومن سویا، صبح اٹھا، ماحول دیکھا تو ماحول کے ساتھ ڈھل گیا اور کفر پر چلا گیا کہ ہمیں تو اسی میں مزہ آئے گا، اسی میں فائدہ ہے. تو آدمی دنیا داری کے چکر میں اور دنیا کے ظاہری مفاد کے چکر میں ایمان سے دھڑا دھڑ ہاتھ ہوتا چلا جائے گا، اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ تو کتنا بڑا غلط قدم اٹھا رہا ہے اور کتنا بڑا تو نے گناہ کر لیا.
اور کتنی محرومی تیرے مقدر میں آ گئی، اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا۔ ماحول اتنا عجیب و غریب ہو جائے گا۔ اب دیکھو تھوڑی دور ہے بالیہ میں ایک پروگرام ہوا تھا پچھلے دنوں میں نے وہاں پر ایک تقریر کی تھی اور یوں کہا تھا کہ آپ حضرات کے سروں کے اوپر ماحول ٹوپیاں چاہتا ہے، اگر تم نے اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھ کر ماحول کا ساتھ دے دیا تو میں اپنے رب پر بھروسہ کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کم از کم ہندوستان سے تو فتنہ ٹل ہی جائے گا۔ میرا اشارہ نہیں سمجھے آپ؟ ٹوپی اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا ایسا بڑا ذریعہ ہے کہ اگر سروں پہ ہم ٹوپی لے آئے اپنی انشاءاللہ تو یہ سمجھ لیں کہ فتنہ پیدا کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹوپیوں کی برکت سے فتنہ پیدا کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کہیں لنچنگ نہیں ہو سکے گی صرف ٹوپیوں کی برکت سے۔ میں نے آپ کے سروں پہ ٹوپی رکھنے کی بات کہی تھی اس وقت بھی اور کہہ رہا ہوں اب بھی، آپ صرف ٹوپی رکھ لو۔ میں نہیں کہتا کہ آپ گن لے لو ہاتھ میں کہہ رہا ہوں ٹوپیاں اپنے سروں پہ رکھ لو۔ جتنے بھی تم اپنے کو مسلمان کہلانے والے ہو صرف اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھ لو، سارے ہندوستان سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تمہاری 150 روپے کی ٹوپی کی اتنی بڑی برکت ہو سکتی ہے تو آپ کو پریشانی کیا ہے 100 روپے خرچ کرنے میں؟ بولو بات اب سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ ٹوپی شعار ہے، نشانی ہے، پہچان ہے۔ میں زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے اور زیادہ اس پر کچھ نہ کھولتے ہوئے پھر آپ کو اشارتاً کہتا ہوں کہ آپ جتنے ہندوستان میں کنیا کماری سے لے کر آخری سرحد تک رہتے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں، اس کا اقرار کرنے والے ہیں اور اس کلمے کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں، میں ان سب سے کہتا ہوں اس اسٹیج سے کہ وہ اگر سروں پر ٹوپیاں رکھنے والے ہو جائیں 100%، تو انشاءاللہ العزیز اس 100% ٹوپی کی برکت سے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز ملک امن والا بن جائے گا اور جھگڑے اور فتنے مکمل ختم ہو جائیں گے۔ آپ نہیں سمجھے شاید میرے اس جملے کا مطلب، بہت گہرے معنی ہے اس جملے کے۔ آپ تو صرف ٹوپی اوڑھنے کا کام کیا کریں، جہاں بھی جائیں، بازار میں جائیں تو سروں پہ ٹوپی ہو، جنگلوں میں جائیں تو ٹوپی ہو، سفر میں جائیں تو آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، اور خدا کے واسطے مسجدوں میں ٹوپی رکھنی چھوڑ دیں۔ مسجدوں میں ٹوپی رکھتے ہیں، ان کی بے عزتی ہوتی ہے، انہیں کوئی دھونے والا نہیں، ان کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، وہ گندی سندی پڑی رہتی ہے، میلی کچیلی۔ خدا کے واسطے مسجدوں میں رکھنا چھوڑ کر اپنے سروں کے اوپر رکھنے لگیے۔ آپ سروں کو خالی مت چھوڑیے، مسجدوں سے ٹوپیوں کو ہٹا دیجئے۔ یہ اگر سیدھا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے مسائل کا حل نکل آئے گا۔ ائمہ کرام سے بھی میری گزارش ہے دست بستہ کہ وہ مسجدوں سے ٹوپیوں کو خالی کرانے کی کوشش کریں اور سروں کے اوپر ٹوپیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ کیوں جی مولوی صاحب؟ پھر ہم اگر بازار میں ہوں گے تب، بسوں میں ہوں گے تب، ریل گاڑی یا ہوائی جہاز میں ہوں گے تب، ہر وقت میں اس سر کے اوپر اللہ کی رحمت برسے گی اور رحمت والے سروں کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ رحمت برسنے والے سر ہیں، اور ان کے ذریعے اوروں پہ بھی رحمت برسے گی اور لوگوں پر بھی رحم ہوگا اللہ کا۔
جھگڑے اور لڑائی نہیں رہیں گے انشاءاللہ. سب مل جل کر کے پیار و محبت سے وقت گزارنے والے بن جائیں گے. نفرتیں ختم ہو جائیں گی, پیار و محبت اس کی جگہ پہ آ جائے گا. اور جس جگہ نفرتیں ہوتی ہیں وہاں کوئی امن سے نہیں رہ سکتا, کوئی چین سے نہیں رہ سکتا ہے. اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں سب پریشانیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں. اس لیے امن والا کام کرو, نفرتوں والے کاموں سے بچو. جن کاموں سے امن, شانتی اور پیار و محبت آتا ہے وہ کام کرو, اور جن کاموں سے, جن باتوں سے نفرت ہوتی ہے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اور سروں کے اوپر بھی بال قاعدے کے رکھنے کی کوشش کرو. یہ بے قاعدہ بال بھی سروں کے اوپر نہیں رکھے جانے چاہیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میرے بال میری مرضی, اگر اللہ نے وہ بال اڑا دیے تو کس کی مرضی؟ ایمانداری سے بتاؤ. اگر یہ کہتے ہو آپ کہ میرے بال میری مرضی, میں جیسے چاہوں کٹنگ کراؤں, تو اگر اللہ نے یہ بال ہی اڑا دیے تو پھر بتاؤ کس کی مرضی؟ اس لیے مولا کی مرضی کا مقابلہ نہ کرو, اس لیے کہ ہمیں پیدا ہی اس مولا کائنات نے کیا ہے جس کے اوپر کسی کا بس نہیں چلتا, اور اس کا بس سب کے اوپر چلتا ہے. ساری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے, حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کے اگلے پچھلے جنات, انسان, فرشتے, ساری مخلوقات اکٹھی ہو جائے اور اللہ کا مقابلہ کرے تو اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور اللہ کی شان میں ایک رتی برابر کوئی فرق نہیں پیدا ہو سکتا. اور اگر ساری دنیا کے اگلے پچھلے انسان و جنات, فرشتے سارے مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ رہیں, تو اللہ کی شان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. وہ تو اللہ ہے, رہے گا اور تھا. اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے کسی کی عبادت کرنے سے؟ اس کی کیا بڑائی ہوتی ہے؟ اس کی کوئی شان نہیں بڑھتی ہے. اس کی شان جیسی تھی ویسی ہی ہے اور رہے گی. یہ ہماری عبادت کرنے سے ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہماری جان بچ جائے گی, پٹائی سے ہماری جان بچ جائے گی. اس لیے بھائی اللہ کی مرضی ہے اصل, اللہ کی مرضی کے تابع ہی رہنا چاہیے. اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ ہی کا ہمارے اوپر احسان ہے, اللہ ہی کی یہ زمین ہے, اللہ ہی کا یہ آسمان ہے. اس کے علاوہ کسی اور کا اس میں ساجھا ہے ہی نہیں, کوئی پارٹنرشپ ہے ہی نہیں کسی کی. نہ اسے بنوانے میں اگر کسی کی پارٹنرشپ ہوتی مثال کے طور پر, تو چلو وہی پارٹنر مر گیا تو پارٹنر کی اولاد, پارٹنر کا کوئی خاندانی کوئی تو ہوتا, کہیں تو اس کا نام و نشان ہوتا, کوئی تو کہتا دنیا میں یار میرے باپ دادا کی پارٹنرشپ تھی, ہم ان کی اولاد ہیں, اور اللہ نے ہمیں پارٹنرشپ سے کھدیڑ دیا, نکال دیا, مثال کے طور پر چالاکی سے نکال دیا. کوئی بتائے گا کسی کے خاندان کی کہیں دنیا میں اللہ کے نظام میں کوئی پارٹنرشپ چلی آئی ہو؟ وہ تو اپنی ذاتی طور پر ساری کائنات کو پیدا کیا اور چلا رہا ہے, تھام رہا ہے. ساری کائنات کا سارا نظام از خود چلا رہا ہے, اس کے نظام میں کسی کو کوئی دخل دینے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے بھائی اللہ کی مخلوق ہے ہم, اللہ ہی کی مرضی, ہماری مرضی نہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے, اور اس جسم کے اوپر اللہ نے ہمیں امین بنایا ہے, مالک نہیں بنایا. یہ جتنا یہاں سے سر سے لے کے پیر تک جتنا بڑا یہ پورا کارخانہ ہے, اس کا ایک ناخون بھی ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے. اور اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دیا ہے, استعمال کرنے کے لیے, اس کو بیچنے کے لیے نہیں دیا. کوئی آدمی یہ چاہے کہ دو آنکھیں ہیں ایک سے کام چلا لوں گا, اور فلاں آدمی فلاں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ آنکھ اس کے لگ جائے گی, اور وہ بڑا مالدار ہے, کہتا ہے 1 کروڑ روپے ماں کام بنا لوں, 1 کروڑ روپے میں بیچ کر کے تو میرا بہت مسئلہ حل ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں ایسے تو جو ایک آنکھ کے ہیں, لہذا میں 1 آنکھ بیچ لوں. لا یجوز, حرام. کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھ کو بیچے, اس لیے کہ